السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کیسے پراسرار شہر کے جسے دنیا ہزاروں سالوں سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اٹلانٹس کیا یہ شہر واقعی وجود رکھتا تھا یا یہ صرف ایک کہانی ہے؟ چلیے تاریخ، سائنس اور روایت کی روشنی میں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اٹلانٹس کا پہلا ذکر 2400 سال پہلے ایک مشہور یونانی فلسفی افلاطون نے کیا تھا۔ افلاطون نے کہا تھا کہ اٹلانٹس ایک طاقتور اور ترقی یافتہ سلطنت تھی جو سمندر میں واقع تھی، لیکن اچانک ایک دن زلزلے اور سمندری طوفان نے اسے نگل لیا اور یہ شہر سمندر کی تہہ میں دفن ہو گیا۔ اٹلانٹس کہاں تھا؟ افلاطون کے مطابق یہ شہر ہرکولس کے ستونوں کے پار تھا، جو آج کے جبرالٹر کے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ کچھ ماہر کا کہنا ہے کہ اٹلانٹس بحر اوقیانوس کے آس پاس تھا، جبکہ دیگر کہنا ہے کہ بحر روم اٹلانٹک اوشین کے پاس تھا۔ کچھ لوگ تو یہاں تک مانتے ہیں کہ اٹلانٹس انٹارکٹیکا، اسپین یا انڈونیشیا میں ہو سکتا ہے۔ سائنسی تحقیقات، کئی سائنسدانوں اور محققین نے اٹلانٹس کی تلاش کی ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں تحقیقات کی گئی ہیں، لیکن اب تک کوئی پختہ ثبوت نہیں ملا۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ایسا کوئی شہر تھا تو وہ یا تو قدرتی آفات سے تباہ ہو گیا یا پھر صرف علامتی کہانی ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلام میں براہ راست اٹلانٹس کا ذکر نہیں آتا، لیکن قرآن میں پچھلی قومیں جیسے قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کی مثالیں موجود ہیں، جنہیں ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اٹلانٹس کی کہانی کو بھی کچھ لوگ انہی تباہ شدہ اقوام میں شمار کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں دلچسپی، آج بھی بہت سی ڈاکومنٹریز، فلمیں اور کتابیں اٹلانٹس کے گھر گھومتی ہیں۔ ڈسکوری چینل، نیشنل جغرافک اور دیگر ادارے اٹلانٹس کی تلاش میں ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ اس کہانی میں اتنی کھنجی کے لوگ آج بھی مانتے ہیں کہ اٹلانٹس ایک حقیقت تھی۔ اٹلانٹس ایک راز ہے، شاید کبھی حقیقت تھی، شاید ایک تمثیل، لیکن ہمیں سیکھنا چاہیے کہ چاہے کوئی قوم کتنی بھی طاقتور ہو، ظلم، غرور اور ناانصافی کی بنیاد پر وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتی، اور یہی پیغام ہمیں اسلامی تاریخ بھی دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، جہاں ہم لاتے ہیں اسلام، تاریخ اور سچائی پر مبنی منفرد ویڈیوز۔